اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا، تو اپنے ایک جم پر نازا ہے ساقیا، 14 پلانے والے ہیں، پرواہ ہے مجھ کو کیا، بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ، بتہا وہ کاز مینو خراسان و سامرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اپنے اس پروگرام میں ہم قائم آل محمد حضرت صاحب الامر کی نقش زندگانی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں، خدا نے خلقت ہر دو جہاں سے عرش پر پہلے مرقع نور کے 14 سجائے پہلی فرصت۔ قسمت ہے زمانے والوں کی، نرجس کو خدا نے لال دیا، معصوم بنا کر قدرت نے ہر رنگ میں جس کو ڈھال دیا۔ 15 شعبان 255 ہجری روز جمعہ کی ایک خوشگوار صبح امام حسن عسکری علیہ السلام کی آغوش میں سلسلہ عصمت کا 14واں جانشین اور سلسلہ امامت کا آخری سورج طلوع ہوا۔ آپ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وارث اور سلسلہ امامت کے 12ویں اور آخری امام ہیں۔ والد ماجد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً 23 برس تھی، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت نرجس خاتون، جنہیں ملکہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی تھیں اور نانیہال کے اعتبار سے جناب شمعون وصی حضرت عیسیٰ کی نواسی تھیں۔ امام زمانہ علیہ السلام نانیہال اور دادیہال دونوں ہی طرف سے بلند ترین عظمت کے مالک ہیں، اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ گرامی کے روم سے سامرا پہنچنے کی تاریخ 2 حصوں میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک حصہ سامرا سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ روم سے متعلق ہے۔ پہلے حصے کے راوی بشر بن سلیمان انصاری ہیں، جو ابو ایوب انصاری کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے حصے کے راوی خود آپ کی مادر گرامی جناب نرجس خاتون ہیں، جنہوں نے اپنی داستان زندگی خود بیان فرمائی ہے، جو کچھ اس طرح ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے خادم کافور نے بشر بن سلیمان تک یہ پیغام پہنچایا کہ تمہیں امام علی نقی علیہ السلام نے یاد فرمایا ہے۔ بشر خدمت اقدس میں امام علیہ السلام کے حاضر ہوئے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ ایک تھیلی ہے جس میں 220 اشرفی ہیں،
اسے لے کر میرے خط کے ساتھ بغداد تک چلے جاؤ، وہاں ایک قافلہ غلاموں اور کنیزوں کی تجارت کرنے والا تمہیں نظر آئے گا۔ اس قافلے میں ایک خاتون کی کنیز کی شکل میں ہوگی، جس کی خریداری کی تمام لوگ کوششیں کر رہے ہوں گے، لیکن وہ کسی کی خریداری سے راضی نہیں ہوگی اور نہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھائے گی۔ تم یہ منظر دیکھتے رہنا، جب تمام لوگ قیمت بڑھا کر عاجز ہو جائیں اور مالک پریشان ہو اور کنیز یہ کہے کہ میرا خریدار جلد ہی آنے والا ہے، تو تم مالک کو یہ تھیلی دے دینا اور کنیز کو یہ خط دے دینا جو اسی کی زبان میں لکھا گیا ہے۔ معاملہ خود بخود طے ہو جائے گا۔ پھر کیا تھا، بشر بن سلیمان نے ایسا ہی کیا اور حرف بحرف امام علیہ السلام کی نصیحت پر عمل کیا، یہاں تک کہ معاملہ طے ہو گیا اور 220 اشرفی میں ان خاتون کو حاصل کر لیا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ پھر اس کے بعد جناب نرجس نے اپنی تاریخ زندگی اس طرح بیان کی ہے، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ میں ملک قیصر روم کی پوتی ہوں۔ میری شادی میرے ایک رشتہ دار سے طے ہوئی تھی اور پورے اعزاز و احترام کے ساتھ محفل عقد منعقد ہوئی۔ ہزاروں لوگ اس محفل میں شریک ہوئے، لیکن جب پادریوں نے عقد پڑھنے کا ارادہ کیا تو تخت کا پایا ٹوٹ گیا اور تخت الٹ گیا۔ بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور اس رشتے کو صحیح نہیں سمجھا گیا۔ تھوڑے دن کے بعد دوسرا رشتہ طے ہوا اور پھر یہی واقعہ پیش آیا، جس کے بعد لوگ سخت حیران تھے کہ کوئی بات تو ضرور ہے جو ہم لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایک رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک مقام پر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت مسیح جمع ہیں اور ایسا ہی دربار آراستہ ہے جیسا کہ میرے عقد کے موقع پر اس سے پہلے ہوا تھا۔ حضرت مسیح نے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا اور حضرت علی علیہ السلام یعنی علی مرتضیٰ کا بے حد احترام کیا اور ان دونوں بزرگوں نے فرمایا، ہم آپ سے آپ کے وصی کی صاحبزادی ملیکہ کا رشتہ اپنے فرزند حسن عسکری کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ حضرت مسیح نے بہت خوشی کے ساتھ اس رشتے کو قبول کر لیا، منظور کر لیا اور پھر میرا عقد ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے اکثر خواب میں حضرت حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میں کس طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتی ہوں۔ تو ایک روز انہوں نے فرمایا کہ تمہارے یہاں سے ایک فوج جنگ پر جا رہی ہے، تم اس میں شامل ہو جاؤ، جلدی ہی یہ فوج ہار جائے گی اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے گا۔ تم ان قیدیوں میں شامل ہو جانا اور ان کے ساتھ بغداد تک آ جانا، اس کے بعد میں تمہاری خریداری کا انتظام کر دوں گا۔ پھر بالکل ایسا ہی ہوا اور امام علی نقی علیہ السلام نے خریداری کا انتظام کر دیا اور میں اس گھر تک پہنچ گئی، جس کے بعد انہوں نے اس واقعے کی ایک اور کڑی کا ذکر کیا کہ میں اپنے عالم انوار میں ہوئے عقد کے بعد مسلسل اس خواب کی تعبیر کے لیے پریشان تھی اور نوبت شدید بیماری تک پہنچ گئی تھی۔ تو ایک دن خواب میں جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا اور ان سے فریاد کی کہ آخر آپ کے فرزند تک پہنچنے کا راستہ کیا ہوگا، جن کی خدمت کا شرف آپ کے پدر بزرگوار نے عنایت فرمایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلے کلمہ توحید زبان پر جاری کرو، اس کے بعد اس کا انتظام ہو جائے گا، کیونکہ مسیحی مذہب کی خاتون سے عقد تو ہو سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے جس مقصد کے لیے اس رشتے کا انتخاب فرمایا ہے اس کی تکمیل دین اسلام کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کے بعد جناب نرجس خاتون بیان فرماتی ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ زہرا اور جناب مریم کی ہدایت کے مطابق کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا اور آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امام علی نقی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نوجوان نے
تم سے سامرا پہنچنے کا وعدہ کیا تھا اس کو پہچان سکتی ہو؟ آپ نے فرمایا بے شک۔ اور جب امام حسن عسکری علیہ السلام سامنے آئے تو جناب نرجس خاتون نے فوراً پہچان لیا، اور امام علی نقی علیہ السلام نے ان کا عقد کر کے جناب نرجس کو اپنے فرزند کے حوالے کر دیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی کتاب کمال الدین میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ عنقریب تم سے ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اور میرے بعد وہ قائم رہے گا۔ یہ سن کر امام علی نقی علیہ السلام کی بہن جناب حکیمہ خاتون نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس فرزند کی والدہ ماجدہ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا نرجس۔ جناب حکیمہ کچھ دیر خاموش رہیں، پھر فرمایا نرجس خاتون میں تو کوئی آثار حمل نہیں پاتی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میں نے جو کچھ کہا وہ حقیقت ہے اور ایسا ہو کر رہے گا۔ اتنے میں وہاں پر نرجس خاتون آئیں اور کہا اے سیدہ آپ پر میرا سلام ہو۔ جناب حکیمہ نے فرمایا نہیں سیدہ تو آپ ہو، کیونکہ آپ سے ایک ایسا فرزند آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے جو دنیا اور آخرت میں بزرگ تر ہے۔ جناب حکیمہ بیان کرتی ہیں کہ نرجس خاتون ایک طرف بیٹھ گئیں۔ مغرب کی نماز اور افطار کے بعد میں بھی سو گئی، پھر آدھی رات میں بیدار ہوئی مگر کوئی آثار ولادت نظر نہ آئے۔ میں صبح کی نماز کے بعد فارغ ہوئی تو دیکھا نرجس خاتون بھی نماز میں مصروف ہیں۔ میرے دل میں کچھ شک سا ہوا کہ امام نے آواز دی اے پھوپھی جلدی نہ فرمائیے، وقت قریب تر ہے۔ میں نے سورہ الف لام میم، سجدہ اور سورہ یاسین پڑھنا شروع کیا اور نرجس خاتون سے پوچھا کچھ آثار پاتی ہیں؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا مبارک ہو، یہ وہی آثار ہیں جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ کچھ دیر گزری تھی کہ ولادت ہوئی۔ میں نے دیکھا بچہ فوراً ساتوں اعضاء کے ساتھ سجدے میں تھا۔ میں نے اٹھ کر سینے سے لگایا، بچہ ہر آلودگی سے پاک اور صاف تھا۔ پھر امام علیہ السلام نے آواز دی پھوپھی بچے کو میرے پاس لے آئیے۔ امام نے بچے کو آغوش میں لیا، اپنی زبان اس کے منہ میں دی اور چہرے، آنکھوں اور پیشانی پر ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا کچھ بولو۔ بچے نے بآواز بلند اور فصیح کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد درود نام بنام امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک بھیجا۔ اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو ان کی والدہ کے پاس لے جائیں تاکہ سلام کریں۔ میں بچے کو ماں کے پاس لے گئی۔ بچے نے اپنی والدہ جناب نرجس خاتون کو سلام کیا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اب 7ویں روز ان کو میرے پاس لانا۔ جب میں صبح کو گئی تو میں نے دیکھا کہ بچہ نہیں ہے۔ میں حیران ہو کر امام سے کہا کہ ہمارا سید کہاں ہے؟ امام نے فرمایا میں نے اس کے سپرد کر دیا جس کے سپرد مادر موسیٰ نے حضرت موسیٰ کو کیا تھا۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں جب 7ویں روز پہنچی تو امام نے فرمایا پھوپھی میرے بچے کو مجھے دے دیجئے۔ میں نے بچے کو دیا۔ امام نے اپنی زبان بچے کے دہن میں دی جیسے کہ اسے دودھ اور شہد سے سیر فرما رہے ہوں، اور پھر فرماتے ہیں بیٹے کچھ باتیں کیجئے۔ بچے نے پھر کلمہ پڑھا اور محمد و آل محمد پر درود اور یہ آیت تلاوت فرمائی، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں جو لوگ روئے زمین پر کمزور کر دیے گئے ہیں ان پر احسان کریں اور انہی کو لوگوں کا پیشوا بنائیں اور انہی کو زمین کا مالک بنائیں اور انہی کو روئے زمین پر پوری قدرت عطا کریں۔ اور فرعون، حامان اور انہیں دونوں لشکروں کے ہاتھ سے وہ چیزیں دکھائیں جن سے یہ لوگ ڈرتے تھے۔ جناب حکیمہ نے اس بچے کو اپنی آغوش میں لیا اور اس کا بوسہ لیتے ہوئے کہا
میں ان سے ایسی خوشبو محسوس کر رہی ہوں جو میں نے آج تک کبھی نہیں محسوس کی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے فرزند کی ولادت کے بعد سامرا کے لیے فقیروں میں تقسیم کرنے کے لیے بہت زیادہ کھانے کا اہتمام کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ روایات میں آیا ہے کہ آپ نے 70 ذبیحے خریدے اور 4 ذبح کرنے والوں کو بھیج دیا، جن میں ایک ذبح کرنے والے علی بن ابراہیم تھے، جن کو امام علیہ السلام نے بسم اللہ کے بعد تحریر فرمایا تھا، یہ میرے فرزند محمد مہدی کے متعلق ہے، ان میں سے خود بھی کھاؤ اور جو ہمارا چاہنے والا ملے شیعہ ملے اسے کھلاؤ۔ عقیقے کا گوشت تقسیم ہونے سے تمام لوگوں کو یہ یقین ہو گیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے یہاں بیٹے کی آمد ہے، اور کسی کو بھی آپ کے وجود میں شک و شبہ نہ رہے۔ اس عظیم امام کا اسم مبارک ان کے جد امجد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر محمد رکھا گیا، جن کے ذریعے دنیا میں عدل و علم کے چشمے جاری ہوئے۔ آپ کو مہدی کا لقب دیا گیا کیونکہ آپ دین حق کی طرف ہدایت فرمائیں گے، اور آپ کے القاب میں سے یہ لقب سب سے زیادہ مشہور ہیں: بقیت اللہ، حجت، خلف صالح، قائم، منتظر، ہادی اور مہدی جیسے القاب ہیں۔ تمام لوگ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے بہت خوش ہوئے اور امام حسن عسکری علیہ السلام کو فرزند کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ ان سے امام علیہ السلام نے فرمایا، میرے بعد یہ تمہارے مولا اور خلیفہ ہیں، ان کی اطاعت کرو، اور میرے بعد تم اپنے دین کے سلسلے میں متفرق نہ ہو جانا، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ آگاہ ہو جاؤ، تم ان کو آج کے بعد نہیں دیکھ پاؤ گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے حجت قائم کی اور ان سے ان کے امام کا تعارف کرا دیا کہ لوگ گمراہ نہ ہو سکیں۔ ناظرین، ہمارے زمانے کے امام بلند ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ میں تمام صفات اور کمالات موجود ہیں۔ اللہ نے آپ کو نور سے خلق کیا، ہر برائی اور ہر عیب سے دور رکھا اور پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر قرار دیا۔ آپ کو اپنی مخلوق کی اصلاح اور دین کو قائم کرنے کی وجہ سے محفوظ رکھا۔ آپ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ سچ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام مخلوق میں سب سے زیادہ وسیع اور تمام قدیم اور جدید علوم اور معارف کی تمام قسموں سے واقف ہیں۔ کائنات میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کو آپ نہیں جانتے ہیں۔ آپ کے آباء و اجداد اور ائمہ طاہرین نے آپ کی علمی شان اور منزلت کو آپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہی بیان فرما دیا تھا۔ امام علیہ السلام نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کی پناہ گاہ بڑی ہے، تمہارا علم بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ صلہ رحم کرنے والے ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ امامت ہم میں سے سب سے کم سن میں پائی جائے گی، جس کا ذکر جمیل بکثرت ہوگا، خدا اس کو علم دے گا۔ آپ کے وسیع علوم کے سلسلے میں وارد ہوا ہے کہ جب آپ ظاہر ہوں گے تو یہودیوں کے سامنے توریت سے دلیل پیش کریں گے۔ آپ کے ذریعے اکثر یہودی ایمان لے آئیں گے۔ ظہور کے بعد دنیا کے تمام علماء، ڈاکٹر، مختلف علوم کے ماہرین حضرات ملاقات کریں گے اور آپ سے سوالات کریں گے۔ آپ نہایت پر اثر طریقے سے ان کے جوابات دیں گے۔ وہ سب دین حق قبول کر لیں گے اور کوئی بھی ایسا باقی نہ رہے گا جو آپ کی امامت کا اقرار نہ کرتا ہو۔ امام غیبت صغریٰ کے دور میں عالم اسلام کے لیے مرجع اعلیٰ ہوں گے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر آپ کے فتووں کا ایک بہت بڑا مجموعہ مرتب کیا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ زہد و تقوی کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کا لباس اور غذا
بہت معمولی قسم کا ہے۔ آپ ظلم و جور سے بھری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ ہمارے امام علیہ السلام اس وقت بھی زمانے کے حالات اور ہمارے اعمال پر صبر اختیار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے تمام امور اس وقت تک اللہ کے سپرد کر دیے ہیں جب تک خدا آپ کو میدان جہاد کے لیے قیام کرنے کا حکم اور اجازت عطا فرمائے۔ امام مہدی علیہ السلام سب سے زیادہ شجاع، سب سے زیادہ حوصلہ مند، ارادے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قوی ہیں۔ آپ جنگی قوت اور محکم ارادے میں اپنے جد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسول اکرم کی مانند ہیں۔ آپ لوگوں میں سب سے زیادہ قوی اور جواد ہیں۔ آپ کے دور حکومت میں کوئی بھی فقیر نہیں ہوگا اور کوئی بھی اپنے حق سے محروم نہیں ہوگا۔ امام منتظر علیہ السلام حق کا پرچم بلند کریں گے۔ آپ کی شان میں آپ کے ان آباء و اجداد کے مانند ہوگی جنہوں نے حق کی مدد کی اور لوگوں میں عدل کو نشر کرنے میں، اپنی جانوں کو قربان کرنے میں پیش قدم رہے۔ جب دنیا قائم آل محمد کے ظہور سے منور ہو جائے گی تو آپ ہر طرح حق اور اپنے مقاصد قائم کریں گے۔ غبن، دھوکہ دھڑی، ظلم و جور کے قلعوں کو مسمار کریں گے۔ امام کی زندگی کا زیادہ تر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ، خدا سے لو لگاتے رہے، ہمیشہ نماز، دعا، قرآن کریم کی تلاوت۔ راویوں نے امام مہدی علیہ السلام کی وہ دعائیں بھی نقل کی ہیں جو آپ دوران نماز قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعائیں خداوند کریم سے لو لگانے اور اس سے توبہ کرنے کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ امام ہادی پر خداوند کریم کا خاص لطف و کرم ہے۔ اس نے آپ کو ان ظالم بنی عباس کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا جنہوں نے آپ کا خاتمہ کرنے کی لاکھ ناکام کوششیں کی۔ آپ ان کے درمیان حکم خدا سے پوشیدہ ہو گئے اور ان کو خبر تک نہ ہو سکی۔ امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت صغریٰ کا آغاز سن 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہوا۔ بس اسی وقت لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو گئے، مگر یہ کہ آپ نے کچھ مومنین اور صالحین سے ملاقات کا کچھ حصہ جاری رکھا۔ امام مہدی علیہ السلام نے نیک علماء اور صالحین کو اپنا سفیر منتخب فرمایا جو چاہنے والوں کے درمیان واسطہ ہوتے تھے اور ان کا عام شریعت کے مسائل کو امام علیہ السلام کی خدمت میں لے جانا اور ان کا جواب لانا ہوتا تھا۔ آپ کے بزرگ وکیل اس طرح ہیں، جن میں پہلے ہیں حضرت عثمان بن سعید۔ یہ امام زمانہ علیہ السلام کے پہلے وکیل تھے جو معتبر، پاک، نیک، ایماندار اور امین تھے۔ متوکل کے زمانے میں ائمہ علیہ السلام کی خدمت کی۔ حضرت عثمان بن سعید امام زمانہ علیہ السلام اور ان کے شیعوں کے درمیان رابطے کا کام انجام دیتے تھے۔ آپ امام علیہ السلام کی نیابت اور وکالت کے خاص عہدے پر فائز تھے۔ امام علیہ السلام کے پاس ان کے حقوق اور رسائل پہنچاتے تھے۔ آپ نے جزیرہ قدس میں انتقال کیا اور بغداد میں اپنی آخری آرام گاہ میں دفن ہوئے اور مومنین آپ کی قبر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام نے اس عظیم شخصیت کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے محمد بن عثمان کے پاس اس عالم جلیل کی تعزیت کے لیے یہ کلمات بھیجے: انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم امر الہی کے سامنے سراپا تسلیم ہیں اور اس کے فیصلے پر راضی ہیں۔ تمہارے باپ نے نہایت ہی سعیدانہ زندگی گزاری ہے اور ایک قابل تعریف موت پائی ہے۔ خدا ان پر رحمت نازل کرے اور انہیں ان کے اولیاؤں اور آقاؤں سے ملا دے۔ انہوں نے امور ائمہ میں برابر قرب الہی کے لیے کوشش کی۔ خدا ان کے چہرے کو خوش کرے اور ان کی لغزشوں کو معاف فرمائے اور تمہارے ثواب میں اضافہ کرے اور تمہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ مصیبت تمہارے لیے مصیبت ہے اور میرے لیے بھی مصیبت ہے۔ اس فراق میں تم مضطرب ہو گئے ہو اور میں بھی مضطرب ہو گیا ہوں۔ خدا انہیں آخرت میں خوش رکھے۔ ان کی سعادت اور نیک بختی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے
کہ اللہ نے انہیں تمہارے جیسا ایک نیک فرزند عطا کیا ہے جو ان کا جانشین اور قائم مقام ہے اور ان کے حق میں دعائے رحمت عطا کرتا ہے۔ میں اس امر پر خدا کی حمد عطا کرتا ہوں۔ پاکیزہ نفوس تم سے اور خدا نے تمہیں جو شرف دیا ہے اس سے خوش ہے۔ خدا تمہاری نصرت اور مدد کرے، تمہیں طاقت اور قوت عطا کرے اور توفیقات عطا فرمائے۔ وہی تمہارا سرپرست، محافظ اور نگراں ہے۔ ناظرین، ان کے انتقال پر ملال کے بعد محمد بن عثمان کو امام مہدی علیہ السلام کی نیابت کا شرف حاصل ہوا، جو جدید علماء میں سے تھے۔ اس وقت امام کے چاہنے والوں کے نام، خطوط اور حقوق ان تک پہنچاتے اور وہ ان کو امام مہدی علیہ السلام تک پہنچاتے تھے۔ امام مہدی علیہ السلام نے ان کے بارے میں محمد بن ابراہیم کو یوں تحریر فرمایا: یہ فرزند اپنے باپ کے زمانے سے ہی ہمارا معتمد تھا، خدا اس سے خوش رہے اور اسے خوش رکھے اور اس کے چہرے کو روشن رکھے۔ یہ اب ہمارے لیے اپنے باپ کا نائب اور جانشین ہے۔ یہ ہمارے ہی حکم سے حکم دیتا ہے اور ہمارے ہی احکام پر عمل کرتا ہے۔ خدا اسے تمام آفات سے محفوظ رکھے۔ آپ نے جزیرہ قدس میں آخر جمادی الاول سن 305 ہجری میں انتقال فرمایا۔ اس کے بعد حسین بن روح، یہ امام مہدی علیہ السلام کے تیسرے نائب ہیں۔ آپ عقل، تقوی اور علم میں اعلیٰ شخصیت، اور محمد بن عثمان کے انتقال کے بعد آپ کو نیابت کا شرف حاصل ہوا، جس کی طرف امام علیہ السلام نے رہنمائی کی کہ جب چاہنے والے یہ سوال کریں کہ جانشین کون ہے، تو یہ ابو القاسم حسین بن روح بن علی بحر نوبختی میرے قائم مقام ہے۔ تمہارے اور صاحب امر کے درمیان سفیر، وکیل اور امین ہیں۔ تم اپنے امور میں ان کی طرف رجوع کرنا، اپنے تمام اہم کاموں میں ان پر اعتماد کرنا، اور اس کا میں نے حکم دیا اور اپنا پیغام پہنچا دیا۔ آپ امام علیہ السلام کے 21 یا 22 سال تک نائب یا سفیر رہے۔ آپ شیعوں کے مرجع، امام اور شیعوں کے درمیان واسطہ تھے۔ کچھ دن مریض رہے، یہاں تک کہ آپ نے 326 ہجری میں انتقال کیا۔ آپ کی تجہیز و تکفین بڑی شان سے ہوئی اور ننگے پیروں تشییع جنازہ ہوئی۔ آپ بغداد میں دفن ہوئے۔ آخری علی بن محمد سمری امام مہدی کے آخری نائب ہیں۔ آپ نے سچائی اور اخلاص کے ذریعے نیابت کے فرائض انجام دیے۔ راویوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے امام علیہ السلام کا خط شیعوں کے سامنے پیش کیا، جس میں بسم اللہ کے بعد یوں تحریر تھا: اے علی بن محمد، اللہ تمہارے بارے میں بھائیوں اور دوستوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ تم کو 6 دن کے بعد موت آ جائے گی۔ تم اپنے تمام امور انجام دے لو اور آئندہ کے لیے کوئی اپنی قائم مقام اور جانشین تلاش اور تجویز نہ کرو، کیونکہ غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو گیا ہے، اور جب تک خدا حکم نہیں دے گا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ ظہور بہت طویل مدت کے بعد ہوگا، جب دل سخت ہو جائیں گے، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی۔ بہت جلد ہی لوگوں میں جو مجھ سے ملاقات کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوگا۔ علی بن محمد کچھ دنوں تک مریض رہے تو کچھ شیعوں نے آپ کے پاس جا کر سوال کیا کہ آپ کے بعد آپ کا ولی کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا: اللہ اپنے امر کو پہنچانے والا ہے۔ آپ کا 15 شعبان 329 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ امام مہدی علیہ السلام نے شیعوں میں فقہا کو اپنا ولی اور نائب قرار دیا۔ شیعوں کو ان سے رجوع کرنے اور ان سے فیصلہ چاہنے کا حکم دیا، اور شیخ مفید کی طرف آنے والے خط میں یوں آیا ہے کہ پیش آنے والے واقعات میں تم ہماری احادیث بیان کرنے والوں کی طرف رجوع کرنا، کیونکہ یہ تم پر بہترین حجت ہیں اور میں تم پر اللہ کی حجت ہوں۔ پروردگار عالم نے امام زمانہ علیہ السلام کو طولانی عمر عنایت فرمائی۔ خداوند عال نے آپ کو پوری دنیا کے لیے مخصوص قرار دیا اور ان کے حوالے انسانی معاشرے کو طوفانوں سے بچانا قرار دیا ہے۔ آپ روئے زمین پر امتوں کی اصلاح کرنے والے ہیں۔
ناظرین، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا حکم انسان کے ارادے اور اس کی رغبت کے ماتحت نہیں ہے، یہ امر تو خالق عظیم کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دور جاہلیت کی 5 صدیاں گزر جانے کے بعد عالم میں مبعوث فرمایا، اور اپنی رسالت کو ادا کرنے کا یہی بہترین اور مناسب وقت تھا۔ اسی طرح امام مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق قیام کریں گے۔ اس طرح کہ خدا ان کے لیے پورے روئے زمین پر ظہور کرنے کا ضمیمہ فراہم کرے گا، اور آپ کو بندوں کے درمیان خالص انصاف کرنے کے لیے مبعوث فرمائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنے جد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مانند ہیں۔ وہ ظلم اور عدالت پر قائم کیے گئے ہیں، زندگی کے طور طریقوں کو بدلیں گے، رنج و غم اور مصیبت میں گھری ہوئی انسانیت کو نجات دلائیں گے، اور لوگوں کے بیچ امن و امان، ثابت قدمی اور محبت پھیلائیں گے۔ ناظرین، یہاں پر ہم امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی کچھ علامتوں پر روشنی ڈالیں گے۔ ظلم کا پھیلنا۔ امام علیہ السلام کے ظہور کی ایک نشانی ظلم کا عام ہونا، پھیلنا ہے، ستم اور جور کا رائج ہونا ہے، امن و امان کا ختم ہو جانا، ضرورت اور حاجت کا ظاہر ہونا، انسان کا ڈر اور خوف کی وجہ سے نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جانا وغیرہ ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخری زمانے میں میری امت پر ان کے بادشاہوں کی طرف سے ایسی سخت مصیبت نازل ہوگی کہ ایسی سخت مصیبت اس سے پہلے نازل نہیں ہوئی ہوگی، یہاں تک کہ ان کے لیے وسیع زمین تنگ ہو جائے گی، زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، مومن کو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ملے گی۔ اس وقت اللہ میری اطرت میں سے ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ یہ حدیث مسلمانوں پر ان مصائب و آلام کے پڑھنے کی عکاسی کرتی ہے جو ان کے حکام اور بادشاہوں نے ان پر ظلم و جور کے ساتھ حکومت کی۔ پھر اللہ ان کو قائم آل محمد کے ذریعے نجات دے گا جو زمین کو رحمت اور خیر سے بھر دے گا اور تمام ظلم و جور کا خاتمہ کر دے گا۔ دجال کا خروج۔ ظہور کی یقینی علامات میں سے ایک دجال کا خروج ہے۔ وہ عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قیام کرے گا۔ یہودی اس سے جڑ جائیں گے اور وہ لوگوں کو مال و دولت کی لالچ دے گا۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر نبی کو کذاب اور کانے دجال سے ڈرایا گیا، وہ کانا ہوگا، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تمام انبیاء کو اس کانے دجال کے فتنے سے ڈرایا گیا ہے جو لوگوں کو دھوکہ دے گا، ان کو حق سے روکے گا اور بہت بڑے شر میں ڈال دے گا۔ اور اس کے بعد کی علامات میں سفیانی کا خروج۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت سفیانی کا خروج ہے۔ وہ زمین پر انوکھے ڈھنگ سے فساد اور شر برپا کرے گا۔ اس کے نسب کا اسلام کے دشمن ابو سفیان پر اختتام ہوگا۔ امام علیہ السلام نے اس کے حالات، فتنے، ہلاکت کے بارے میں ایک تفصیل حدیث بیان فرمائی، اور علامتوں میں آسمانی آواز بھی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت یہ ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے آپ کے ظہور کی بشارت کی آواز لگائے گا، لوگوں کو امام کی بیعت کی دعوت دے گا اور ہر امت سے اس کی زبان میں خطاب کرے گا۔ عبداللہ بن عمران نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ مہدی خروج کریں گے، آپ کے سر پر امامہ ہوگا، ایک فرشتہ ندا دے گا، یہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب منادی آسمان سے یہ ندا کرے کہ بے شک آل محمد حق ہیں، تو اس وقت مہدی لوگوں کے لیے ظہور کریں گے اور وہ خوش ہوں گے کہ ان کے پاس ان کے ذکر کے علاوہ اور کوئی تذکرہ نہ ہو۔ ان مضامین کے متعلق نبی اکرم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام سے بہت سی نورانی حدیثیں نقل ہوئی ہیں جن میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ امام کے ظہور کی ایک علامت فرشتے کا آسمان سے ندا دینا ہے، اور احادیث میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے
کہ یہ آواز ہر امت اپنی زبان میں سنے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول، امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ایک علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے زمین پر نازل ہونا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ جب نصارہ اس منظر کا نظارہ کریں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے۔ چمک اٹھے گا ہر ایک ذرہ اگر ظہور امام ہوگا، لبوں پہ ارباب منتظر کے درود ہوگا، سلام ہوگا۔ فلک سے آ کر زمیں پہ عیسیٰ بچھائیں گے آپ پر مصلی، نماز ہوگی جو باجماعت، نبی کے آگے امام ہوگا۔ ناظرین، اس موقع پر ہم امام علیہ السلام کے کچھ اقوال آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حق ہم اہل بیت کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں کا ہم سے جدا ہونا ہمارے لیے وحشت کا سبب نہیں ہے، کیونکہ ہم پروردگار کے تربیت یافتہ ہیں اور دوسری تمام مخلوق ہماری تربیت یافتہ ہے۔ بے شک میں اہل زمین کے لیے امن و سلامتی ہوں، جیسا کہ ستارے آسمان والوں کے لیے امان کا باعث ہیں۔ بے شک زمین کبھی بھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، چاہے وہ حجت ظاہر ہو یا پردہ غیب میں۔ ہمارے دل مشیت الہی کے لیے ظرف ہیں۔ اگر خداوند عالم کسی چیز کا ارادہ کرے اور اس کو چاہے تو ہم بھی اسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اسی کو چاہتے ہیں، کیونکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، تم نہیں چاہتے مگر وہی جو خدا چاہتا۔ نماز کی طرح کوئی بھی چیز شیطان کی ناک کو زمین پر نہیں رگڑتی ہے، لہٰذا نماز پڑھو اور شیطان کی ناک زمین پر رگڑ دو۔ ملعون ہے وہ شخص جو نماز صبح میں اتنی تاخیر کرے کہ ستارے ڈوب جائیں۔ اگر تم خدا سے استغفار کرو گے تو خداوند عالم بھی تم کو معاف کر دے گا۔ میری غیبت میں مجھ سے فیض حاصل کرنا اسی طرح ہے جس طرح بادلوں کے پیچھے چھپے سورج سے فیض حاصل کیا جاتا ہے۔ ہر زمانے میں پیش آنے والے حوادث اور واقعات میں ہماری احادیث بیان کرنے والے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ تم پر ہماری حجت ہیں اور میں ان پر خدا کی حجت ہوں۔ تمہارے مال کو ہم صرف اس وجہ سے قبول کر لیتے ہیں تاکہ تم پاک ہو جاؤ، لہٰذا جو چاہے ادا کرے، جو چاہے ادا نہ کرے۔ خدا نے جو چیزیں ہم کو عطا کی ہیں ان چیزوں سے بہتر ہے جو تمہیں عطا کی ہیں۔ میرے ظہور کے لیے مسرت سے دعا کیا کرو، کیونکہ اس سے خود تمہارے لیے آسائش ہے۔ میں خاتم الاوصیاء ہوں اور خداوند عالم میرے سبب اور وسیلے سے میرے اہل اور میرے شیعوں سے بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ تو ناظرین، 15 شعبان المعظم کی اس عظیم تر اور خوشی اور روحانی ماحول میں ہم سب خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں صدق دل سے یہ دعا کریں کہ پروردگار عالم جلد سے جلد ہمارے امام علیہ السلام کا ظہور کرے، تاکہ دنیا سے ظلم و جور کا خاتمہ ہو اور عدل و انصاف کی حکومت ہو، مظلوموں اور مجبوروں کو ان کا حق مل سکے۔ اور یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ناظرین، یہ یاد رہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے، ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ خدا حافظ۔ نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال